اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود. صلوات پڑھے محمد والے محمد. عزاداران امام، سنگاپور امام بارگاہ اور سنگاپور کے مومنین و مومنات کے لیے آج کی یہ مجلس شہزادی زینب سلام اللہ علیہا سے منسوب اور کل کی مجلس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا امام حسن ابن علی علیہ السلام کی طرف سے ہوگی. وہ دونوں معصومین کی ہوگی، اس لیے کہ 25 صفر میری شہزادی کی شہادت کی تاریخ ہے. اس سلسلے کی آج کی یہ مجلس. میں نے مجلس کا آغاز ایک دعا سے کی، اکثر کرتا ہوں اس دعا سے. یہ وہ دعا ہے کہ جو اپنے خنوت میں پڑھنا چاہیے، ہر وقت پڑھنا چاہیے، جب موقع ملے یہ آپ کی زبان پر ہونا، بیک آف یور مائنڈ ہمیشہ یہ بولتے رہو اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود، کہ پروردگار تو ہم کو مولا حسین کی شفاعت نصیب ہو. ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر، ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر ہم کو مولا حسین کی شفاعت نصیب ہو. ہر امام کے لیے آپ بول سکتے، لیکن یہ جو جملے میں نے ابھی پڑھے یہ کسی اور کے جملے نہیں ہے، اس امام کے جملے ہیں کہ جس کو دشمن نے صادق کہا ہے. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. چھٹے امام کے جملے ان کی دہن مبارک سے نکلے ہوئے جملے. تو یو کین امیجن کہ یہ جملے کتنے امپورٹنٹ ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہر امام ہمارا شافی ہے. 14 معصومین جو ہے وہ ہماری شفاعت کریں گے. اصول کافی میں محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی کی مشہور کتاب اصول کافی، اس میں چھٹے امام کی حدیث ہے کہ ہم اپنے چاہنے والوں کو روز محشر ان کی شفاعت کریں گے. شہزادی کونین کے نام کے بارے میں پوچھا گیا، مادر حسنین کا نام، وہ نام کہ جس پہ صلوات لازم ہے، فاطمہ. ایک صلوات پڑھ لے محمد سلام اللہ علیہ اللہم صلی اللہ علیہ. چھٹے امام سے پوچھا گیا تھا کہ مولا آپ کی دادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ کے معنی الگ کرنے کے، اور میری دادی روز محشر ڈے آف ججمنٹ میں ایک بہت بڑے گروپ کو جہنم کی آگ سے نکال کے جنت میں لے کے چلی جائیں گی. آپ کے سامنے 1000 روایتیں کہ شہزادی کا وعدہ ہے عزاداروں کے لیے. بیوی کا نام بھی رکھا گیا. تو شفاعت سب کی ہے. میں بولنا یہ چاہ رہا کہ شفاعت ہر معصوم کی شفاعت. اینڈ وی ہیو ٹو ایکسپیکٹ کہ ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں کہ جس کے لیے میں بول سکوں کہ پروردگار میرے یہ اعمال کے ذریعے مجھے جنت میں بھیج دے. نہ میری نماز ایسی ہے، نہ میرا روزہ ایسا ہے، نہ میرے ڈونیشنز ایسے، نہ میرا کوئی کار خیر ایسا ہے. کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس پہ میں بڑی یقین کے ساتھ بول سکوں کہ پروردگار اس عمل کے ذریعے مجھے جنت میں بھیج دے. صرف اور صرف شفاعت المعصومین ہوگی تو ہمارا ہر جو بروکن عبادت ہے، جو بروکن اعمال ہے، ٹوٹے پھوٹے اعمال ہے، وہ اعمال کی قبولیت معصومین کی شفاعت ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ہمارے لیے بہت ضروری ہے شفاعت کی دعا کرنا. 24/7 آپ دعا کریں، 24/7 بچوں سے کروائیں. یہ بولے کہ اللہم ارزقنی. آپ جانتے ہیں کہ یہ کس دفعہ کس جگہ پہ یہ کہا گیا؟ یہ زیارت عاشورہ کا جو پیک ہے، زیارت عاشورہ پوری زیارت آپ پڑھتے ہیں، زیارت عاشورہ کا جو پیک ہے وہ سجدہ ہے. کہ کمپلیٹ زیارت عاشورہ ہونے کے بعد ہم سجدے میں جا کے بولتے ہیں کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود، کہ پروردگار تو شفاعت الحسین ہم کو عطا فرما. مولا حسین کی شفاعت اگر کسی کو مل جائے تو اس کے لیے اس کا بیڑا پار ہے. اس کے ہر چیز ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر. ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ لیکن کس کو شفاعت نصیب ہوگی؟ یہ ایک سوال ہے کہ شفاعت کس کو ہوگی.
ہر اہل غیرے کو ہوگی. جو امام کی سیرت پہ عمل کرنے کی کوشش کرے گا, سیرت معصومین پہ عمل کرنے کی کوشش کرے گا, تو تم کو شفاعت. اس لیے کہ مولا حسین کا جو سیکریفائز ہے, مولا حسین کا جو کام ہے, عاشورے کے دن جو آپ نے سیکریفائز دیا, جو آپ نے قربانی دی, جس کی وجہ سے آج اسلام باقی ہے. اگر آج سنگاپور میں اسلام ہے, پوری دنیا میں اسلام ہے, مور دین 1 بلین مسلمز ہیں, مور دین 1 بلین مسلمز پوری دنیا میں, اور بڑی پراؤڈلی کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ صرف صدقہ ہے اس قربانی کا, اس سیکریفائس کا. اگر امام حسین اس وقت یہ سیکریفائس نہیں دیتے تو اسلام ریز ہو جاتا. ہم کو وہ اسلام ملتا جو یزید پیش کر رہا تھا, ہم کو وہ اسلام نہیں ملتا جو اللہ کے رسول نے جو اسلام کو دیا تھا, وہ اسلام نہیں ملتا کہ جس کے لیے اللہ نے کہا تھا کہ آج میں نے دین کو مکمل کر دیا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا. جو قرآن کی آیت ہے کہ آج ہم نے دین کو مکمل کیا, نعمتوں کو تمام کیا, اور ہم اس دین سے راضی ہو گئے. جو نبی آدم سے چلتا ہوا دین اللہ کے رسول تک پہنچا تھا, وہ دین ریز ہو گیا تھا, وہ دین کمپلیٹلی ریز ہو گیا تھا. اللہ نے اعلان کر دیا. کب کیا تھا؟ جب اعلان ولایت ہوا امیر المومنین کا, جب اللہ کے رسول نے میرے مولا کو ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا تھا کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. اس کے بعد یہ آیت آئی تھی کہ آج دین مکمل ہو گیا. تو دوستو وہ دین کہ جب مٹ گیا تھا, مٹ جا رہا تھا, اس دین کو مولا حسین نے عاشورے کے دن اپنے خون سے پرچم اسلام کو ایسا زندہ کر دیا کہ شاعر کہتا ہے کہ بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی, بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی, خون شبیر کا اسلام سے جلتا ہے چراغ. اگر آج اسلام کا چراغ جل رہا تو وہ خون شبیر سے جل رہا. اب یہ دین کو بچایا ہے میرے مولا حسین نے, اور اس لیے کہ 50 ایئرس میں اللہ کے رسول کے بعد صرف 50 سال میں یہ زمانہ آ گیا تھا. پلیز غور سے سننا, میں ایک ہسٹری بتا رہا ہوں, ابھی بھی زینب تک لے کے جاؤں گا. 50 ایئرس کا پیریڈ گزرا تھا بس. 11 ہجری میں اللہ کے رسول کی آنکھ بند ہوئی, اور 61 ہجری میں یہ واقعہ ہو گیا. 50 سال میں, 50 ایئرس میں, میرا ایک ہی جملہ غور سے سنو, رجت پسند اور مفاد پرست قوتوں نے رسول عربی کی تعلیمات کو نظر انداز کر کے بدترین خلائق کے لیے درست کر دی تھی. حضرت جدر گوشے رسول ملاحظہ فرما رہے تھے کہ وہ تاریکی, وہ اندھیرا, وہ ڈارکنس پھیلنے والی ہے جس کے سامنے ساری تاریکیاں ہیج ہیں, اس ذلت کا سامنا ہے جو شرف انسانی کو مٹا دے گی. That's why we say مولا حسین, ہم امام حسین کو کیا بولتے ہیں؟ He is a savior of humanity. انسانیت کے بچانے والے کا نام حسین ہے. امام حسین نے ایک انسان کو نہیں بچایا, انسانیت کو بچایا. سیویئر آف ہیومینٹی ہے مولا حسین. انسانیت ہیج تھی, ذلت کا سامنا تھا, شرف انسانی مٹ چکی تھی. ان حالات میں مولا حسین نے اپنے چھوٹے سے قافلے کو لے کے, کیروان کو لے کے کربلا پہنچے. ایک طرف لاکھوں کا لشکر ہے, ایک طرف 72 ہے. کیا ریشیو بنتا ہے؟ لیکن ان 72 نے, حسین اور حسین کے ساتھیوں نے 100,000 کی آرمی سے ٹکرا گئے. ہمیشہ کے لیے 100,000 کی آرمی سے ایسا ٹکرائے کہ ظاہری طور پہ, پلیز غور سے سنیں, ظاہری طور پہ میرا مولا حسین شہید ہوا, لیکن اسلام بچ گیا, اسلام زندہ رہ گیا. یزید ختم ہو گیا. ایسا ختم ہوا کہ آج آپ جانتے کہ میں نے ابھی کہا کہ 1 بلین مسلمز ہیں. آپ بھی سنگاپور میں ہیں. سنگاپور میں کوئی یزید ملا آپ کو؟ کسی کا نام یزید تھا, کسی کا نام شمر ہے, کسی کا نام ابن زیاد ہے, کسی کا نام عمر سعد اور خولی اور ہرملہ ملا آپ کو کوئی؟ کیسے یہ سرما ظالمین تھے, کیسے یہ ظالمین تھے, ان لوگوں نے کیا ظلم نہیں کیا. آج کوئی نام رکھتا ہے؟ کوئی یزید رکھتا ہے؟ دیکھیے 1 بلین میں اگر 100 آدمی کے نام یزید ہے, مثال کی طور پہ آپ بولیں گے ہاں مجھے زندگی میں ایک ملا, 100 آدمی کے نام ہے, تو کوئی ریشیو تو نہیں بنتا نا, کوئی ریشیو تو نہیں ہے 100 آدمی. مثال دے رہا ہوں میں. کون ہے آج
آج دشمن سے دشمن بھی ہوگا، دشمن بھی ہوگا، وہ کبھی اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھے گا. کبھی سوچتا بھی نہیں کوئی مسلمان کہ بیٹے کا نام یزید رکھے. کیوں؟ وہ سب جانتے ہیں کہ یزید نام رکھو گے تو وہ صفات آ جائیں گے، یزید کی صفات نہ آ جائے میرے بیٹے پہ. کوئی نہیں رکھتا یزید کا نام. حسین نے ایسے ذلیل اور رسوا کیا، اس کو ایسے ختم کیا، ایسے اندھیروں میں ڈال دیا کہ وہ اسلام کو اندھیرے میں لانا چاہ رہا تھا. حسین نے یزید کو ایسے اندھیروں میں پھینک دیا کہ آج کوئی یزید کا نام نہیں رکھتا. اور اس کے برعکس دشمن بھی ہوگا، مولا حسین کا دشمن بھی ہوگا. آج کتنے نام ہیں حسین کے نام سے، کتنے لوگ آپ سے ملتے ہوں گے کہ کسی نہ کسی کا نام کہیں نہ کہیں سے حسین آتا ہے. یہ ہے کامیابی حسین. عزیزو، آج مولا حسین کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہ گیا اور یزید ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. کیوں؟ یہ قربانی کا دینے کا نتیجہ ہے، یہ وہ سیکریفائس کا نتیجہ ہے کہ جو امام حسین نے روز عاشور دی. اس سیکریفائس کو اپنے سامنے رکھ کر سنگاپور میں اپنی لائف کو گزارا. خالی بیٹھ کر جاب کرنا، گھر آ جانا، بزنس کرنا، گھر آ جانا. صرف اپنے لیے زندہ نہیں رہو سنگاپور میں. میں گلوبل میسج دے رہا، جو بھی میری یہ مجلس سن رہا، میں سنگاپور اس لیے بولا کہ سنگاپور والوں کے لیے پڑھا. میں جنرل بات کر رہا، برا نہیں ماننا. پلیز آپ بتاؤ کہ ہماری لائف کیسی ہے. اب یہ محرم یا ایام ایسا گزر جائیں گے، 8 ربیع الاول تک آپ سنگاپور میں آزاداری کرو گے. اس کے بعد واٹس یور پلان؟ پھر بیک ٹو 29 ذیلحج چلے جائیں گے، پیچھے چلے جائیں گے جیسے 29 ذیلحج کو تھے. پہلی محرم سے 8 ربیع الاول تک آپ نے گھر میں آزاداری کی، امام بارگاہ میں سنگاپور میں آزاداری کی. زبان پر حسین حسین کرتے رہے، علی علی کرتے رہے. علم کو دیکھا ان آنکھوں سے، گہوارے کو دیکھا، تابوت کو دیکھا. ایک مومن دوسرے مومن سے ملا، ایک مومنہ دوسری مومنہ سے ملی. کانوں میں نوحے سنے، مرثیے سنے، مصائب سنے، فضائل سنے. یہی سنے، اب تک یہی کرتے رہے نا. 8 ربیع الاول تک کرو گے آخری مجلس، وداعی مجلس. اس کے بعد واٹس یور پلان؟ بیک ٹو 29 ذیلحج. اب یاد رکھو، میں یوتھ کو بول رہا، اب یاد رکھنا، جن آنکھوں سے تم نے علم مبارک کی زیارت کی، جن آنکھوں سے تم نے گہوارے اور تابوت اور مومنین کی زیارت کی، اب ان آنکھوں سے کچھ اور مت دیکھو. جس سکرین کے اوپر، ٹیلی فون سکرین ہو یا ٹی وی کی سکرین ہو، جس سکرین کے اوپر تم نے نوحے سنے، ماتم دیکھا، مصائب و فضائل سنے، اب اس سکرین کے اوپر کوئی اور چیز مت دیکھو. جن کانوں سے تم نے نوحے اور مرثیے اور فضائل اور مصائب سنے، ان کانوں میں اور کوئی آواز آنے مت دو. تھوڑا سا لائف میں چینج لاؤ. 1443 ہجرہ کا محرم، ایک چینج لاؤ اپنی لائف میں. میں یہ نہیں بول رہا خدا نہ خواستہ کہ کوئی پرابلم ہے، کوئی تو چینج لانا، کوئی تو گفٹ دینا. امام حسین کو ہم کیا تیار کیا؟ ہم نے گفٹ 1443 ہجرہ کا محرم ختم پہ، دور ازا ختم پہ ہے کہ ہم نے کچھ دینے والے ہیں مولا حسین کو. امام حسین آپ سے دولت نہیں مانگ رہے، آپ سے سنگاپورین ڈالر نہیں مانگ رہے، آپ سے ڈائمنڈ اور پرلس نہیں مانگ رہے. مولا حسین ایک ہی چیز مانگ رہے کہ جن چیزوں سے کے لیے، پلیز غور سے سنو، جن چیزوں کے لیے میں نے یزید سے جنگ کی ہے وہ کام تم نہیں کرنا. کانوں میں کوئی اور آواز آنے مت دو. What I'm saying. اب یہ نہیں کہ عید کا دن آئے، 9 ربیع الاول آئے تو ہم انجوائے کریں، سب چیزیں بھول جائیں کہ آج تو عید کا دن. ہر وجہ سے ڈریس اپ کرو اچھا، لیکن اسلام کے فریم میں رہ کر، اسلام کے فریم میں رہ کر گرینڈ سیلیبریشن کرو، بٹ اسلام کا فریم رہنا ساتھ. یہ چیزوں کو کرو کہ 1443 ہجری میں محرم میں ہم نے یہ مولا حسین کے لیے کیا. ہر لڑکا لڑکی عورت مرد سب کو بول رہا کہ امام حسین چاہتے کہ آپ وہ کام کرو. یہ that's really important in your life. یہ کووڈ کا زمانہ ہے، موت کبھی بھی آئے گی. کتنے ایسے واقعات ہو گئے، اچھے خاصے لوگ چلے گئے، اللہ رحم کر.
اللہ ہم کو معاف کر دے، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر لائے، ہم محبت حسین میں زندہ رہیں، محبت حسین میں دنیا سے جائیں انشاءاللہ۔ یہ دعا کرتے رہو۔ تو اب آپ سوچو کہ ہم کو کرنا کیا ہے۔ سنگاپور میں ہم جتنے بھی عزادار ہیں، ہم اپنی جاب کو دیکھ رہے ہیں، ضرور کرو جاب کو ضرور پکڑ کے رکھو، بزنس کو ضرور پکڑ کے رکھو، اس لیے کہ امام علی کا شیعہ کبھی ایسا نہیں ہونا، امام علی کا شیعہ ایسا ہونا، عزادار حسین کبھی ایسا ہاتھ نہیں پھیلانا، عزادار حسین ایسا ہونا۔ ایک چیز یاد رکھو، جو دینے میں مزہ ہے وہ لینے میں مزہ نہیں، جو دینے میں مزہ ہے وہ لینے میں نہیں ہے دوستو، یاد رکھو۔ ایک دل کو سکون ملتا ہے، ایک روٹی دو کسی کو، ایک روٹی پیس آف بریڈ دو کسی غریب کو، ایک دل کو ایک سیٹسفیکشن ملتا ہے کہ اللہ ہم کو ہمیشہ توفیق دے کہ ہم تیرے دین کے، تیرے بندوں کے لیے کام کرتے رہیں۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا کہ مولا حسین کی زندگی کے ایام اعظام میں دن گزرتے جا رہے ہیں، اب ہم کرنا کیا؟ پہلا میسیج، میں یہ نہیں بولا کہ آپ مارکیٹ میں جاؤ، سنگاپور کے مارکیٹ میں جاؤ اور لوگوں کو بولو، نو، مال میں جاؤ اور بولو، نو، اپنے گھر سے سٹارٹ کرو، گھر سے سٹارٹ کرو، باہر کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں۔ یو اسٹارٹ فرام یور ہاؤس، اسٹارٹ فرام یور ہوم۔ ہر عورت کو بول رہا کہ جن کی گودوں میں بچے، جن کی اولاد ہے، اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، اللہ تمہاری اولاد کو سلامت رکھے۔ یاد رکھو تم کو گھر سے سٹارٹ کرنا ہے، یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام یور ہاؤس۔ اپنی اولاد کو صراط مستقیم بتا دو، اپنی اولاد کو حسینی بنا دو، یہی تمہارا بہترین انویسٹمنٹ ہے سنگاپور میں۔ پہلا میرا میسیج تھا کہ اپنی اولاد کو حسینی بناؤ، اپنی اولاد کو ولی والا بناؤ، ولایت امیر المومنین اور مولا حسین کا چاہنے والا بناؤ۔ ورنہ دوستو یہ ایول ورلڈ ہے، ایول ورلڈ ہے۔ آپ ایسٹ میں ہیں، ویسٹ ہے، ایسٹ اور ویسٹ بالکل برابر ہے، کوئی ڈیفرنس نہیں ہے۔ سکولز کے ماحول، باہر کا ماحول، یہ مت سمجھو کہ میں دیندار ہوں تو میرا بچہ بھی دیندار نکلے گا، یہ ذہن سے نکال دو۔ ابھی شیطان ریٹائرڈ نہیں ہوا، شیطان نے ابھی ریٹائرمنٹ اناؤنس نہیں کیا، یہ ذہن سے نکال دو کہ اگر میں دیندار ہوں، میں اسلام کو فالو کرتا ہوں، عورت بولے کہ میں تو عزادار ہوں، میرا بچہ بھی، میری بیٹی بھی عزادار نکلے گی، نہیں، آپ کو محنت کرنا پڑے گا، آپ کو یہ پیغام حسین ہے، آپ کو یہ پروپوگیشن آف ٹیچنگس آف اسلام بتانا پڑے گا۔ یو ہیو ٹو سٹ، یو ہیو ٹو اسپیئر سم ٹائم فار یور کڈس، یو ہیو ٹو اسپیئر سم ٹائم فار یور کڈس۔ جب نبی نوح کا بیٹا گمراہ ہو سکتا تو کیا خدا نہ خواستہ ہمارا بیٹا نہیں ہو سکتا، ہماری بیٹی نہیں ہو سکتی؟ یو ٹیل می، نوح کا بیٹا گمراہ ہوا، نبی نوح اولی العزم پیغمبر، پہلا اولی العزم پیغمبر، انہوں نے اپنی پوری ٹرائی کی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی نے کوتاہی کی اولاد کی تربیت میں، نو، بالکل نہیں، انہوں نے کوئی کوتاہی نہیں کی، نبی خدا ہے، اولی العزم پیغمبر ہے، لیکن ان کا بیٹا بھی گمراہ ہو گیا، باہر کے ماحول نے خراب کیا، اور ان کی ایک وائف جو گمراہ تھی اس کی وجہ سے۔ تو عورت کا رول اتنا امپورٹنٹ ہے کربلا کے لیے، یہ اتنا امپورٹنٹ رول ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ عورت کا رول کیا ہوتا۔ تو میں ایک ہی ریکل پہلا میرا پیغام سنگاپور کی اس مجلس کے لیے کہ پلیز بول رہا، ریکویسٹ کر رہا کہ یہ ایول ورلڈ ہے، دنیا، زمانہ خراب ہے۔ شہزادی زینب کی میں مجلس پڑھ رہا، اسی لیے یہ باتیں کر رہا۔ آپ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ لازم ہے کہ اپنی اولاد کو بچائیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا، بی بی زینب کے 2 بچے، بی بی کی مجلس ہے، مسائل بی بی کے شہادت کے بعد والی مجلس، اسی لیے میں شہزادی کی اور مولا حسین کے حالات سے ملا رہا آپ کو۔ میں ساری ان عورتوں کو بول رہا، میری ماں بہنوں کو بول رہا کہ جن کی گودوں میں بچے، جن کے گھروں میں بچے، معصوم بچے، اللہ تمہاری اولاد کو سلامت رکھے، اللہ تمہاری اولاد کو سلامت رکھے۔ ایک چیز یاد رکھو، اللہ کے رسول کا زمانہ، سرکار کا زمانہ، مدینہ منورہ، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ ہمارے سرکار جا رہے اپنے گھر سے، اصحاب ساتھ ہیں، بچے چھوٹے معصوم بچے کھیل رہے کارنر کے اوپر، جیسا
بچے معصوم کھیلتے ہیں باہر. اللہ کا رسول جاتے جاتے ہمیشہ بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھتے تھے, بچوں کو اپنے قریب کرتے تھے, چھوٹے بچوں کو ہمیشہ پیار دینا, محبت دینا. امام بارگاہ میں جائے تو ہر بچے سے ملو, ان کو ایک کانفیڈنس دلاؤ کہ تم مولا حسین کے چاہنے والے. یہ سیرت معصومین ہے. سرکار چلتے چلتے ان بچوں میں سے ایک بچے کو گود میں اٹھایا, میری طرف دیکھیں, لک ایٹ می, گود میں اٹھایا. گود میں اٹھا کے سرکار رونے لگے, اللہ کا رسول رونے لگا. مسلمانوں نے کہا خیر تو ہے؟ کہا کہ میں دیکھ رہا آنے والا زمانہ ایک ایسا آئے گا, ایک ایسا پیریڈ آ جائے گا, ایک ایسا پیریڈ آئے گا, ایک ایسا وقت آئے گا کہ مسلمان اپنے بچوں کے گلوں کو کاٹ دیں گے, ذبح کر دیں گے. تو اس وقت اصحاب رسول پریشان ہو گئے. کہا یا رسول اللہ, وہ مسلمان ہوں گے جو اپنی اولاد کا قتل کریں گے؟ سرکار نے کہا کہ ہاں. اس کے بعد کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو, قتل صرف تلوار سے ہوتا ہے, صرف خنجر سے قتل ہوتا ہے؟ اگر, اب جملے سنو, صرف تلوار سے قتل نہیں ہے. اگر تم نے اپنی اولاد کو دین سے دور کر دیا تو تم نے اپنی اولاد کا قتل کر دیا. اگر تم نے اپنی اولاد کو اسلام سے دور کر دیا, شریعت سے دور کر دیا, کچھ بتایا ہی نہیں, تو تم نے اپنے بچوں کا قتل کیا ہے. اللہ کا رسول بولے کہ لٹرلی تلوار سے ذبح نہیں کریں گے, دین سے غافل ہو جائیں گے, نسلیں تباہ ہوں گی. آج آپ کے سامنے ہیں, میں کیا بولوں, میرے پاس جتنا مسلسل فونز, مسلسل واٹس ایپ میسیجز, میں کیا بولوں آپ کو. ایسٹ ہو, ویسٹ ہو, ہر جگہ کا ایک ہی ماحول ہے, یا سب کانٹیننٹ ہو, ایک ہی ماحول ہے, ایک ہی ماحول ہے. کیا اولاد کتنی تباہ ہو رہی, کتنا ہم ٹائم اسپیئر کر رہے. اگر میں بی بی زینب کی مجلس پڑھ رہا سلام اللہ علیہا کی, تو لازم ہے کہ شہزادی کی سیرت کے کچھ پہلو پیش کرو. آپ کیا سمجھ رہے, آج بچہ چھوٹا ہے آپ کا, کل یہ بڑا ہو جائے گا. لینگویج بیریئر, دین نہیں معلوم ہے, کالج جائے گا, اسکول جائے گا, یونیس کو جائے گا, ماحول وہاں کا خراب ہے. اگر تمہاری اولاد خراب ہو جائے تو سمجھو تم نے بچوں کو ذبح کر دیا. اب میں اپنا ایک واقعہ سناتا. میں لندن میں تھا, لیسٹر سے ہم لوگ لندن آ رہے تھے, فیونل تھا, اور بہت اچھے انسان کا, کہ جن کے 3 بیٹے تھے, ایک آکسفورڈ سے پڑھا ہوا, ایک کیمبرج سے پڑھا ہوا, اور ایک کولمبیا یونیورسٹی کا, ٹاپ لیول کے. میں ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں, دنیا میں کہیں جاؤں, کہ اپنے بچوں کو بچوں کو ایجوکیشن اچھا دو. آپ سنگاپور میں بہترین ایجوکیشن دو, لوگ اوورسیز اسٹوڈنٹس آ کے پڑھ رہے, تو آپ کے وہاں کے جو لوگ ہیں, آپ اپنے بچوں کو ایجوکیشن اچھا دینا. کیوں اچھا دینا؟ میں یوتھ کو یہی بولتا کہ اچھا ایجوکیشن حاصل کرو. جتنا علم آئے گا اتنا امام علی سمجھ میں آئیں گے, اتنا کربلا سمجھ میں آئے گا. مولا علی کو جہالت میں سمجھنے کی کوشش مت کرو. علی جہالتوں میں سمجھ میں نہیں آتا, علی علم سے سمجھ میں آتا. میرے مولا کو سمجھنا ہے تو علم سے سمجھو, کربلا کو سمجھنا ہے تو علم سے سمجھو. جب تمہارے پاس علم آ جائے گا, ایجوکیشن آئے گا, تو تم کو کربلا بھی سمجھ میں آئے گی, امام علی بھی سمجھ میں آئے گی. یہ میرے مولا کا جملہ ہے, کسی اور کا جملہ نہیں ہے. مولا علی علیہ السلام کا جملہ ہے کہ اگر علم, غور سے سنو, اگر علم کو حاصل کرنا ہے, اور وہ علم اگر کسی منافق کے پاس بھی چلا جائے, تو تم جاؤ اور لے لو, اس لیے کہ یہ تمہاری کھوئی ہوئی میراث ہے جو چلی گئی. سمجھ میں آئی بات؟ میں ماں کو بولا, میری بہنوں کو بولا, اچھا ایجوکیشن دو, لیکن صرف دنیاوی ایجوکیشن مت دو. دنیاوی ایجوکیشن جب تم اتنا اچھا دے رہے, تو میں ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں, sit with your kids for at least 10 minutes. 24 گھنٹے میں 10 منٹ سپیئر کرو. یار میں آپ کے فائدے کے لیے بول رہا ہوں, وہ 10 منٹ تم سپیئر نہیں کر رہے, وہ 10 منٹ کا جو انویسٹمنٹ ہے تمہارا, اگر تمہارا بیٹا یا بیٹی دیندار نکل جائے تو وہ 7 جنریشن اوپر اور 7 جنریشن نیچے بخشا دے گا. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود. ورنہ کیا ہونے والا ہے؟ آپ سوچ رہے کہ حالات کیسے ہیں؟ آپ کو اندازہ ہے کہ حالات کی تباہی کیسی ہو رہی, کس طرح دنیا کہاں جا رہی ہے, and where are we going? اگر تم نے بچوں کو پروٹیکٹ کر لیا. آپ کو معلوم, جب ہم آ رہے تھے, باپ کا انتقال ہوا, دیکھو دنیا کیا ہے,
शिया बच्चा, born and raised in Shia atmosphere, Shia family. मैं इससे ज्यादा नहीं बोलता. यूके का वाकया अभी हाल का. फ्यूनरल में गए, फ्यूनरल में देर हो गई. मिसाल के तौर पर 4 बजे का टाइम था, 5 बज गए. तो आपको मालूम बेटे क्या बोल रहे हैं? यू नो, यू कैन इमेजिन, बाप का फ्यूनरल हो रहा, बाप का. बेटा बोल रहा कि भाई जल्दी करो, मुझे सॉकर का मैच है. ये हालात है आज के. एक चीज हमेशा जहन में रखो प्लीज, अगर पड़ोस में आग लगी हुई है, आप बोलेंगे नो, आग तो वहां लगी हुई है, मेरे घर में थोड़ी है. यू आर रॉन्ग. अगर आग उधर लगी हुई है तो ये आग तुम्हारे घर भी आ सकती है. ये याद रखो. ये मत बोलो कि मेरा बच्चा तो बचे, माहौल कभी भी बुझ जाएगा. शैतान ऑलवेज इज देयर, खुदा लानत करे उसमें. तो बेटा बोलता है सॉकर का मैच है, जल्दी करो. अब आप इंसाफ से बोलो, यू जस्ट टेल मी ऑनेस्टली. अब ये बेटा बाप को दफन करके पहली रात की नमाज पढ़ेगा? ये नमाज पढ़ेगा वहशत खबर की? कभी नहीं पढ़ेगा. ये बेटा पहली रात का सदका देगा बाप का? नहीं देगा. ये बेटा बाप के खजा नमाजें वाजिबात अदा कराएगा? जिसको सॉकर की मैच की फिक्र है, बाप के फ्यूनरल डेड बॉडी की फिक्र नहीं. ये अपने शो में हो रहा, कहीं और की बात नहीं कर रहा. मैं लंदन का वाकया बता रहा. मजलिस के बाद वहां बैठे, ज़ियारत की मजलिस डिसाइड हो रही थी, तेजे की मजलिस जो आप बोलते, 2 दिन के बाद वाली. वो वीकेंड पड़ गया था. कहा ये टाइम पे रखना वीकेंड भैया. उसने कहा भाई सुनो, उसने मेरा सॉकर का फाइनल है. जस्ट इमेजिन, बाप की ज़ियारत की मजलिस, बोलता सॉकर का फाइनल है. दुनियावी लिहाज से यहां पे तो मैंने कहा कि भाई ये बोले ये डिग्री क्या बाप को नीचे कहां मारी, वो कैम्ब्रिज का बड़ा हुआ नीचे कहां मारी. मैं ये खुदा ना खसा डोंट मिसअंडरस्टैंड, क्या कैम्ब्रिज में मत पढ़ो. नो 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 नो, मेरा मतलब वो नहीं. कैम्ब्रिज में पढ़ो, ऑक्सफोर्ड में पढ़ो, कोलंबिया, जहां अच्छा पढ़ सकते पढ़ो, लेकिन अपने बेटे का बेटी का बेस को स्ट्रांग करो, बेस को स्ट्रांग करो. मेरा ये बात बोल रहा. एजुकेशन, जबरदस्त एजुकेशन दो, बेहतरीन यूनिस में बच्चों को पढ़ाओ, बट मां की जिम्मेदारी है. आपको एक बात और बताता, न्यूयॉर्क का वाकया. एक सबक पढ़े, मोहम्मद वाले मोहम्मद. न्यूयॉर्क में मैं लेट 90s की 98-99 की बात कर रहा. तो मैं कुवैत में था, जब कुवैत से गया था मजलिस पढ़ने. उस जमाने में बॉम्बे नहीं पढ़ता था, ह्यूस्टन में मैंने अशरा पढ़ा था. वहां से हम न्यूयॉर्क गए मजलिस पढ़ने, लॉन्ग आइलैंड. मैं एक जनरल मैसेज दे रहा आपको, आप गौर से सुनो. औलाद कैसा बिगड़ती है. बहुत बड़ा बंगला था उस डॉक्टर का. मैं घर में जिस मजलिस पढ़ा, डॉक्टर वहाँ का सर्जन, बहुत बड़ा सर्जन, इंडियन सर्जन था डॉक्टर. मजलिस के बाद खाने के हम लोग बैठे बातें कर रहे थे. मैंने उससे पूछा कि आप कब आए, इंडियन डॉक्टर है, इतनी बड़ी पोस्ट पे है. तो उसने कहा मौलाना मैं अर्ली 70s में जब मैंने मेडिसिन किया, कंप्लीट किया बॉम्बे में, फौरन मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया अमेरिका में. 1 मिनट में मिल गया. उस जमाने में तो कोई मसला ही नहीं था. आई एम टॉकिंग अबाउट 50 years बैक, अर्ली 70s का फौरन मिल गया. यहाँ आ गया, बैचलर था. आने के थोड़े दिन के बाद, साल 1.5 के बाद ग्रीन कार्ड आ गया, और 2-3 साल गुजरे, सिटीजन बन गया, अमेरिकन सिटीजन बन गया. अब क्या था, 2-3 साल में सिटीजन भी बन गया. फिर बॉम्बे आया, मैंने शादी की अपनी कम्युनिटी में. हम दोनों यहाँ आ गए और वी आर हियर सिंस लास्ट 40-50 years. कहते कि इस वक्त आप देख रहे मेरा बंगला, मैसिव ह्यूज बंगला है, ह्यूज बंगला. और डॉक्टर, सर्जन, अमेरिका में सर्जन इतना पुराना, $500,000 तो या $1 million तो उसकी सैलरी. अब आप सोचो, हम लोग बात कर रहे थे, बात करते करते मैंने पूछा, जो वेरी कैजुअल, कि कितने बच्चे हैं आपको, बस ये पूछना था. ही स्टार्टेड क्राइंग, रोने लगा, छोटे बच्चों की तरह रोने लगा. मैंने कहा आर यू ओके, रोने क्या बात है. तो उसने कहा मौलाना 4 बच्चे हैं मेरे, 4 बच्चे, बेटे बेटियां हैं, लेकिन एक मेरी है
ایک جان ہے، ایک ڈیوڈ ہے، ایک میتھیوز ہے. کین یو امیجن؟ سب انٹرکاسٹ میرجز کر کے they have all moved. کہتا ہے مولانا اب میں ریگریٹ کر رہا کہ why I'm here. اتنا سب کچھ ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، بنگلہ ہے، اسٹیٹس ہے، عزت ہے، ہر چیز ہے میرے پاس، میری اولاد میری نہیں ہے. اب میں مر جاؤں گا تو کیا ڈیوڈ آ کے میری لحد پہ فاتحہ پڑے گا؟ جان آ کے مجھے غسل دے گا؟ اسی لیے میں بول رہا جب میری شہزادی کی مجلس پر اب آ رہا میں کنکلوڈ کرنے، میری بہنوں سے بول رہا، میری ماؤں سے بول رہا، اگر تمہاری اولاد ہے سنگاپور میں جہاں بھی ہو، انڈیا پاکستان میں جہاں بھی سن رہے تم لوگ، sit with your kids. اگر بیٹا تمہارا 15 سال کا بھی ہو جائے، 20 سال کا بھی ہو جائے، ماں تو بیٹھ سکتی، بیٹے کو حق کرو، بیٹی کو حق کرو، پیار کرو، محبت کے ساتھ. میں یہ نہیں بول رہا 24/7 تم ریلیجن کی بات کرو، نو، اسلام بھی نہیں بولتا یہ بات. میں یہ نہیں بول رہا آپ سے کہ 24/7 آپ اس ریلیجن کی بات کرو، نو، 10 منٹ بات کرو. جسٹ ٹاک اباؤٹ امام علی، ٹاک اباؤٹ امام حسین. اب اربعین گزر گیا، اربعین کے بارے میں بات کیا کہ یہ اتنا بڑا ایونٹ گزرا. واٹ وی ہیو ڈن، کیا کیا ہم نے سنگاپور میں، کیا کیا؟ ایک مجلس کر لی، وہی کافی ہے ہمارے لیے. تم نے بچوں کو بتایا کہ امپورٹنس آف اربعین کیا ہے؟ تم نے زیارت اربعین جب پڑھی تو بچوں کو لے کے پڑھی یا خود پڑھ لی؟ میں جنرل بات کر رہا، پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. ممبر کا حق بھی تو ادا. اگر آج میری یہ 2 مجلسوں ایک ریولوشن آنا چاہیے کہ انقلاب آنا چاہیے. تھنکنگ بدلو، اپنی سوچ بدلو کہ عابد الرحمی نے کیا کہا. میں آپ کو خوش کر کے چلا جاؤں، آج وہ بی بی کی مجلس پڑھ کے لیے. بی بی ایک ریولوشنری تھی. یاد رکھو میرا ایک جملہ غور سے سنو، مدینے سے کربلا تک، پلیز غور سے سنو، مدینے سے کربلا تک یہ میرے مولا حسین کا کنٹریبیوشن ہے ٹو سیو اسلام. اور کربلا سے کوفہ سے شام یہ میری شہزادی زینب سلام اللہ علیہا اور میرے امام زین العابدین علیہ السلام کا ہے. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. اگر میری شہزادی نہیں ہوتی اور چوتھا امام نہیں ہوتا تو کربلا دفن ہو جاتا. You understand what I said? کربلا دفن ہو جاتا، لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا. وہ ظالم یزید کا مقصد یہ تھا کہ اتنا ظلم کر دو کہ کسی کی زبان نہ کھلے. لیکن میرے مولا علی علیہ السلام کی شیر دل بیٹی مولا عباس کی شیر دل بہن نے لیڈ کیا ہے قافلے کو، اور یزید کو پیسز میں بدل دیا، ہمیشہ کے لیے ذلیل اور رسوا کر دیا، اور کربلا کو حسین کے پیغام کو زندہ کر دیا. ابھی مصائب پہ میں نہیں آیا تو یہ یاد رکھو ہم نے کیا کیا. واٹ وی سیڈ ٹو آور کڈس. میں ماؤں سے پوچھ رہا، تمہاری گودوں میں بچے ہیں، تمہارے گھروں میں بچے، میں جانتا ہوں سنگاپور میں بچے ہیں تم کو، تم بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہو، اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ بولے گا رہے سو اسمال ڈزنٹ میٹر. ماں گود میں لے کے عزاداری کرے، ماں گود میں لے کے ماتم کرے تو بچے کے ذہن میں آ کے بچہ ماتم کرے. اگر تمہارا بیٹا 5 سال 6 سال 7 سال 10 سال 15 سال کا نا، بتاؤ بیٹا یہ کربلا کی ٹریجڈی یہ ہے. اگر آج if you are saying لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو یہ میرے مولا حسین کا سیکریفائز ہے، بی بی زینب کا سیکریفائز ہے. then talk about them. اب میں آپ کو بی بی زینب ہی کا واقعہ سناتا ہوں، پلیز غور سے سنا. میں لاسٹ سٹیج پہ ہوں، 50 منٹ کی تقریر ہے. شب عاشور، ابھی مصائب پہ میں نہیں آیا. مولا حسین ایک خیمے میں جا رہے رات کے وقت. جناب لیلا کے خیمے میں گئے تو دیکھا شہزادے علی اکبر کا سر ماں کے زانو پر ہے، بیٹے کا سر ماں کے زانو پر، ایک چراغ جل رہا. ماں بچے کے زلفوں کو سنوار رہی اور کہہ رہی کہ کل یہ چاند سا چہرہ خون و خاک میں مل جائے گا. ام فروا کے خیمے میں گئے تو دیکھا شہزادے قاسم کو بٹھا کے بی بی ام فروا بار بار بولی کہ بیٹا کل میدان میں جانا تو واپس نہیں آنا، کل سیکریفائس کا دن ہے، روز محشر مظلوم بی بی زہرا کو صورت بتانا ہے.
جناب رباب کے خیمے میں گئے تو حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ابھی مصعب پہ نہیں آئے گا, آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے تو اس سے بہتر کیا ہے. ماں علی اصغر کے جھولے پہ سر رکھ کر ایک ہی جملہ کہہ رہی کہ میرے لال کل ہر ماں اپنی قربانی دے گی, اور تم اتنے چھوٹے ہو میرے لال کہ تم پیروں سے چل کے بھی نہیں جا سکتے. مولا حسین کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے بی بی رباب کو بولوں, بی بی آپ کا بیٹا وہ جنگ کرے گا کہ لوگ علی اکبر کی جنگ کو بھول جائیں گے. یہ سارے قیموں سے ہوتے ہوئے, اب سنو, سارے قیموں سے ہوتے ہوئے میرا مولا حسین شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے خیمے میں کیا دیکھا؟ مشہور شب عاشور کا واقعہ ہے. دیکھا کہ میری شہزادی جناب اون و محمد دونوں سامنے بیٹھے, دونوں بیٹے, اور بی بی ان دونوں بچوں سے بات کر رہی. امام علی علیہ السلام جو نانا تھے, گرینڈ فادر, اور جناب جعفر طیار جو دادا تھے. جناب جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام اور علی ابن ابی طالب اپنے نانا کے, اپنے بابا کی جنگ کے واقعات سنا رہی تھی. اور کیا کہہ رہی تھی بی بی کہ بیٹا تمہارے دادا نے ایسی جنگ کی, تمہارے نانا نے ایسی جنگ کی, اسلام کے خطر. تم بھی کل سیکریفائس کا دن ہے, تم بھی کل جانا اور دین کو بچا لینا. میں سنگاپور کے یہ سارے عزاداروں سے پوچھ رہا ہوں کہ بی بی زینب نے کیوں بتایا, کیوں اتنا موٹیویٹ کیا جناب اون محمد کو. وائے جناب اون محمد کوئی نارمل بچے تھے, کوئی نارمل بچے تھے. امام علی کے گرینڈ چلڈرن ہیں, مولا علی علیہ السلام کے گرینڈ چلڈرن ہیں, جناب جعفر طیار ابن ابو طالب کے گرینڈ چلڈرن ہیں, اور مولا حسن مولا حسین کے نیویوز ہیں, بھانجے. ان بچوں نے آنکھ کھولی علی کی آغوش میں, ان بچوں نے آنکھ کھولی حسن اور حسین کی آغوش میں. ان بچوں کو جو ماحول ملا وہ کیسا ماحول ملا؟ امام حسن اور امام حسین کا ماحول ملا. دو اماموں میں, تین اماموں کی آغوش میں پلنے والوں کا نام اون محمد ہے. میں نے, آپ بات سمجھ میں آئی؟ مولا علی علیہ السلام, مولا حسن مولا حسین, مولا عباس کی آغوش میں جو پلے ہو, ان بچوں نے جو ریز ہوئے, یہ بچے مولا حسن مولا حسین کے سائے میں ریز ہوئے. اب سوچو کہ ایسے اماموں کے سائے میں ریز ہونے والے بچوں کو کیا موٹیویشن کی ضرورت ہے, تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن اس کے باوجود بی بی زینب نے اون محمد کو نہیں بتایا. پلیز غور سے سن, بی بی زینب نے اون محمد کو موٹیویٹ نہیں کیا. بی بی اپنی کنیزوں کو, سنگاپور کی رہنے والی ہو, امریکہ کی ہو, سب کانٹیننٹ کی ہو, کہیں کی ہو, بی بی نے اپنے کنیزوں کو میسج دیا کہ میں زینب ہوں اور یہ بچے میرے ہیں, میرے بچے ہیں. اس کے باوجود میں تیار کر رہی ہوں ان کو کربلا کے لیے, اسلام کے لیے. میرا ایک ہی سوال ہے کہ کتنی دفعہ ہم نے بچوں سے بیٹھ کے بات کیا, کتنی دفعہ آپ نے بچوں سے بات کیا 2 مہینے 8 دن میں؟ آپ بولیں گے واٹ ٹو ٹاک. پورا اسلام آپ کے سامنے اگر تم آج بچوں کو تیار نہیں کرو گے, یاد رکھو سنگاپور میں یہ جتنے ہمارے بینک بیلنس ملینز اینڈ ملینز اینڈ ملینز اینڈ ملین ڈالر جو ہے نا, وہ تمہارا انویسٹمنٹ نہیں ہے. آنکھ کبھی بھی بند ہوگی. جو ملین ڈالر, جو اپارٹمنٹ, جو بنگلے, جو ریئل اسٹیٹ میں ہم نے انویسٹمنٹ, جنرل بات کر رہا, جو انویسٹ کیا ہے وہ سارے کا سارا یہاں رہ جائے گا. اگر تمہارا بیٹا یا بیٹی دیندار نکل جائے, سیرت بی بی زینب پہ چلے, تو حال یہ ہوگا کہ جب تک وہ کام کرتا رہے گا اجر تم کو ملتا رہے گا. چل بات پڑھ لے محمد والے. یہ غفلت میں مت رہو کہ کچھ بھی ہو جائے گا. میرا اولاد, میرا بیٹا تو دیندار نکلے گا, میری بیٹی. کتنے انٹرکاسٹ میرجز ہو رہے, آپ سمجھ رہے میری بات؟ ہماری لڑکیاں کتنی باہر ہیں. اپنی بیٹی کو اتنا اسٹرانگ بنا. میں جنرل میسج میرا برا نہیں ماننا. اگر میری مظلوم شہزادی کی میں مجلس پڑھ رہا تو ان کے پیغام کو تو بتاؤں. 40 منٹ کی مجلس ہوگی, بس 50 منٹ پڑھوں گا.
کتنی ہماری لڑکیاں ہیں جو باہر ہیں، اپنی لڑکیوں کو، ان کے بیس کو، ان کے فاؤنڈیشن کو، ان کو اس ماحول میں ریس کرو کہ لڑکی کبھی کسی کے بارے میں نہ سوچے، وہ ولایت امیر المومنین پہ رہے۔ میں لڑکیوں کو بول رہا ہوں، لڑکوں کو بول رہا کہ ہر چیز میں کمپرومائز کرنا، بٹ نو کمپرومائز ان ولایت علی نژاد علی حسین۔ تھوڑی سی دیر کے پلیزر کے لیے ولایت امیر المومنین کو قربان مت کرو، عزاداری حسین کو قربان مت، ان کو امپورٹنس بتاؤ، بچوں کو امپورٹنس بتاؤ کہ عزاداری حسین کیا ہے۔ یہ ماکز، یہ بی بی زینب کا پیغام، یہ بی بی زینب کا پیغام۔ شہزادی خاموش نہیں بیٹھی، شہزادی خاموش نہیں بیٹھی، لیڈ کیا کربلا کو، میں نے کہا زندہ کر دیا کربلا کو۔ یزید یہ ظالم یہ چاہتا تھا کہ کربلا کی اتنی مصیبتوں کے بعد 11 محرم سے جو یہ قافلہ شام غریبہ، 11 محرم سے یہ جو قافلہ چلا اور یزید کے دربار، ظالم کے دربار تک پہنچا، اتنے ظلم کے ساتھ ایسے لمبے راستے سے لے کر آیا کہ ان کے اوپر اتنا ظلم کر دو کہ ان کی زبان نہ کھلے، یہ بول نہیں سکے، یہ بات نہیں کر سکے۔ وہ اپنے ذہن ناقص میں ظالم سوچ رہا تھا، اور بازار سے گزار کے اللہ 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 معاف کرے، بس میں آخری سٹیج پہ ہوں، گزار کے جب دربار میں سے، میں کتنی آسانی سے بول رہا یہ جملہ، کہ جب سیدانیہ دربار میں پہنچی، سیدانیہ دربار میں پہنچی، یہ وہ منظر ہے دوستو کہ 34 ایئرز تک چوتھا امام یہ کہہ کے روتا رہا، الشام الشام الشام۔ پوچھنے والوں نے پوچھا مولا بابا تو کربلا میں شہید ہوئے، لیکن آپ شام کو اتنا کیوں یاد کرتے؟ کہا شام وہ جگہ ہے جہاں میری پھوپھیوں کے سروں پہ چادر نہیں تھی، پھوپھیوں کے، میری ماں بہنیں ننگے سر تھی۔ شام کے دربار میں آپ سنو بی بی زینب کا کنٹریبیوشن ٹورڈز کربلا، کیسا بی بی نے زندہ رکھا، کیسا یزید کو ذلیل کیا۔ آپ صرف تصور کریں، بی بی سیدانیہ ایک گوشے میں ٹھہری ہوئی ہے، 2000 سے زیادہ ظالمین بیٹھے ہوئے دربار میں۔ اس وقت یزید کی حکومت اتنی بڑی حکومت، ڈیفرنٹ جگہوں کے لوگوں کو بلایا تھا، ڈیفرنٹ کنٹریز کے ایمبیسیڈرز بیٹھے ہوئے تھے، ڈیفرنٹ کنٹریز کے ایمبیسیڈرز بیٹھے ہوئے تھے، سارے دولت مند لوگ بیٹھے ہوئے، سب کو یہ کہا تھا کہ میرے خلاف ایک نے خروج کیا، اس کو ہم نے قتل کر دیا اور ان کی فیملی کو اسیر کر کے ہم دربار میں لائیں۔ یہ ان کو امپریشن تھا، یہ نہیں تھا کہ رسول کا گھر اجڑ گیا، بی بی کا گھر اجڑا، یہ امپریشن تھا۔ یزید کیسے اسلام پسند کر رہا تھا؟ یزید ظالم اپنے آپ کو سکسیسر آف پروفٹ کہتا ہے، ظالم، اور جب دربار میں وہ ظالم انٹر ہوا تو اس کے ہاتھ میں گلاس آف وائن تھی، گلاس آف وائن۔ میں یوتھ کا بول رہا کہ کبھی بھی ایک ڈراپ بھی وائن، ایک ڈراپ بھی لکھر اپنی زبان پہ نہیں رہا، حرام ہے حرام ہے حرام ہے حرام ہے، شراب حرام ہے حرام ہے حرام ہے حرام ہے، ایک خطرہ بھی نہیں پی سکتے، اس ٹیبل پہ کھانا نہیں کھا سکتے جہاں شراب سرو ہو رہی۔ چوتھے امام کہتے ہیں کہ جب کوئی پیتا ہے تو ہم کو دربار یزید یاد آ جاتا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ اس گناہ سے محفوظ رکھے، سارے گناہوں سے محفوظ رکھے۔ ہوا کیا؟ وہ ہاتھ میں گلاس آف وائن ہے ظالم کے، وہ لے کر آیا ہے اور اپنے آپ کو سکسیسر بولتا ہے پروفٹ کا، اور اس نے آ کے جو سپیچ دی ظالم نے، بی بی زینب کا کنٹریبیوشن ہے، جب آ کے سپیچ دی تو سپیچ میں کہتا ہے، ظالم کہتا ہے نشے کے عالم میں کہ رسول پہ وحی نازل ہوئی نہ فرشتے۔ آپ امیجن کرو کتنی بڑی تہمت اور کیا بڑا ظلم کر رہا، کھلم کھلا اوپن بول رہا کہ رسول پہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئے، قرآن کوئی اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ بنی ہاشم کا ڈھونگ ہے، لٹرلی انگلش میں جس کو فراڈ بولیں گے، کہ حکومت کے لیے بنی ہاشم نے یہ سب کیا تھا، اور اپنے آپ کو سکسیسر بولتا ظالم پروفٹ کا، اور اس طرح کی باتیں کر رہا، کھلم کھلا مذاق اڑا رہا، کھلم کھلا۔ اس لیے کبھی اسلام کا مذاق مت اڑاؤ، کبھی اگر تم کوئی چیز کو نہیں مانتے تو خاموش رہو، جوک مت کرو اسلام کے بعد۔ یزید نے کیا تھا، اگر تم کو پردہ نہیں کرنا ہے، پردہ واجب ہے، چادر واجب ہے، بی بی زینب جو مجلس پڑھا چادر پہ نہ بولو،
عورت کے اوپر پردہ واجب ہے، چادر واجب ہے، تم سنگاپور میں ہو یا نیو یارک میں ہو، سر پہ چادر ضرور ڈالو۔ یہ سال محرم کا ایک گفٹ دیتا مولا حسین کو کہ بی بی اب تک میں نہیں کرتی تھی حجاب، لیکن 1443 ہجرہ میں میری شہزادی کو تحفہ دے رہی کہ میں آج کے بعد سے چادر نہیں اتاریں گی۔ یہ بہترین گفٹ ہے بی بی زینب کو سلام اللہ علیہا کو۔ اگر میری ماں بہن، میرا مطلب نہیں ہے کہ کوئی نہیں کرتا، میں ایک جنرل میسج دے رہا ہوں، حجاب اتنا ضروری ہے۔ اگر آج کی میری مجلس کے بعد کوئی ایک لڑکی یا کوئی ایک عورت بھی حجاب کرنے لگے تو آج کی میری یہ مجلس کامیاب ہو جائے۔ بیوی کو راضی کرنا ہے، سر پہ چادر ضرور ڈالنا۔ ظالم یزید دربار میں تقریر کرتا ہے اور اپنی فیملی کی تعریف کر رہا ہے۔ وہ ظالم کہنے لگا کہ آج میرے رشتہ دار، میرے فیملی ممبرز، میرے گرینڈ پیرنٹس بدر و احد میں جو قتل ہوئے، آج ان کی روح کتنی خوش ہوئی ہوگی کہ میں نے بنی ہاشم سے کیسے ان کا بدلہ لے لیا۔ بس جب وہ اپنی تقریر کر رہا تھا، پورے دربار میں سکتا پن ڈراپ سائلنس ہے، ایک آواز بلند ہوئی کہ یزید چپ ہو جا۔ پورے دربار میں ہلچل مچ گئی کہ یزید کو اس کے دربار میں ٹوکا کس نے، روکا کس نے روکا؟ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ قیدیوں میں سے آواز آئے گی۔ اس کے جتنے سیکیورٹی گارڈز تھے وہ سب دربار میں دوڑنے لگے، ادھر ادھر بھاگنے لگے، چیک کرنے لگے کہ کس میں اتنی ہمت ہے کہ یزید کو ٹوک دے۔ لیکن پورا کراؤڈ خاموش ہے، وہاں سے تھوڑی آئی تھی آواز۔ سب سیکیورٹی گارڈز الرٹ ہو گئے کہ یزید کو کون ٹوک رہا؟ ظالم یزید، ظالم ترین حاکم ہے، ایک لمحے میں قتل کر دے کوئی اگر اس کو ٹوکے تو۔ اس کے بعد پھر وہ اپنے خاندان کی تعریف کرنے لگا، میری فیملی میری فیملی میری فیملی میری فیملی۔ بس پھر ایک آواز بلند ہوئی کہ یزید چپ ہو جا۔ اب پتا چلا کہ مجمع کی آواز نہیں ہے، یہ تو قیدیوں میں سے آواز آ رہی ہے۔ اب ظالم یزید قیدیوں کی، سیدانیوں کی طرف پلٹا تو اس وقت میرے شیر دل امام علی کی بیٹی، میری شیر دل شہزادی، میرے مولا عباس کی بہن پکار کے کہا یزید 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 یزید، تو کیا اپنی تعریف کر رہا؟ قرآن ہمارے گھر پہ نازل ہوا، شریعت ہماری ہے۔ اس کے بعد کہا تو اپنی فیملی کی تعریف کرتا ہے؟ تو جملے سننا، تو میرے نانا کے آزاد کردہ غلام کا بیٹا ہے۔ میرے نانا نے تیرے دادا کو آزاد کیا تھا، جس کی وجہ سے تو آج زندہ ہے۔ میرا نانا کی وجہ سے تو آج زندہ ہے، آزاد کردہ غلام کا بیٹا ہے۔ اور ہمارا خاندان، ہماری فیملی، تو ہماری فیملی کے اوپر بول رہا کہ جبرائیل ہمارے دروازے پہ آئے، قرآن ہمارے دروازے پہ آیا، شریعت ہماری ہے، آج اسلام ہے تو میرے نانا کی وجہ سے ہے اور میرے بھیا کی وجہ سے۔ تو یہ تعریف کرا کہ کامیابی تجھے ہوئی، تجھے کامیابی نہیں ہوئی، تجھے اللہ نے مہلت دی ہے اور تیرا حساب تو پیسز میں بدل جائے گا۔ اور یہی ہوا جب یزید واصل جہنم 2-3 سال کے بعد ہوا تو سید نور اللہ شوستری شہید ثالث اپنی کتاب میں لکھتے کہ اس کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے تھے، اس لیے کہ بی بی زینب کی یہ شہزادی نے کہا تھا کہ یہ ہونے والا تیرا۔ دربار میں ہلچل مچ گئی کہ یہ کون ہے؟ یہ تو رسول کی فیملی ہے، اور ہم کو کیا بولا تھا؟ لوگ باتیں کرنے لگے ایک دوسرے سے کہ یزید جھوٹا جھوٹا۔ جب بی بی کا اس خطبے نے یزید کی حکومت کو ہلا دیا، نتیجہ کیا ہوا؟ اس کے بعد میرا چوتھا امام نے کہا یزید کیا تیری اجازت ہے کہ میں اس لکڑیوں پہ جاؤں؟ ممبر نہیں کہا، لکڑیاں کہا، جاؤ لکڑیوں پہ۔ اس نے کہا نہیں، آپ کو اجازت نہیں دوں گا۔ تو دربار میں ہر طرف سے مجمع نے چیخا یزید یہ تو قیدی ہے، اجازت دے دے۔ اب آپ سوچو کہ بیوی کے خطبے نے دربار کو ہلا دیا، سب نے کوئی ہمت ہو گئی کہ بولو کہ نہیں ان کو اجازت دو، بس میں ختم کر رہا، 50 منٹ کی مجلس ہو گئی، 1 گھنٹے کے اندر ختم کرنا ہے۔ چوتھے امام لکڑیوں پہ آئے، آ کے کہا یزید میں کیا کروں، وقت نکل گیا۔ کہا یزید، اب مجمع کو کہا، پورے مجمع کو کہا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا ہے وہ سن لے کہ میں مینا کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، مینا کا بیٹا ہوں، میں صفا و مروہ کا بیٹا ہوں، میں رسول کا نواسا ہوں،
میں علی و فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، میں علی ابن الحسین ہوں، شریعت ہماری ہے، میں اس غریب کا بیٹا ہوں، اس حسین کا بیٹا ہوں جس کا لاشا کربلا کے میدان میں جلتی ہوئی ریت پہ پڑا، میں اس حسین کا بیٹا ہوں۔ کوہرام مچ گیا، یزید ظالم کے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اس نے کہا اذان دے دو۔ وقت پہ اذان نہیں تھی، وہ مولا کے کلام کو روکنے کے لیے اذان تھی۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر، یزید سمجھا کہ امام بولتے رہیں گے، نہیں، امام رک گئے، رک کے کہا بے شک کبریائی اللہ کے لیے۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام نے کہا بے شک وحدہ لا شریک سے میرا پروردگار لا الہ الا اللہ، ہم سب کا رب العالمین، رب المشرقین والمغربین ہے۔ اب یہ مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، جیسے ہی سرکار کا نام لیا چوتھے امام نے اپنے ہاتھ کو ایسے کیا کہ رک جا۔ اب بھرے ہوئے دربار میں پلٹ کر یزید سے کہا، پورا دربار سن رہا کہ اے یزید یہ بتا یہ تیرے جد ہے یا میرے جد ہے، یہ تیرے نانا ہے یا میرے نانا ہے؟ ارے میرے نانا کا میرے جد کا نام اذان میں لیتا ہے اور ان کی اولاد کو قید کرتا ہے۔ اب کیا تھا، دربار میں لوگ اٹھ گئے کہ یہ رسول کی نواسیاں ہیں، کہ رسول کی اولاد ہے جس کا کلمہ پڑھا، جس کی اذان دے رہا۔ ایسا انقلاب بی بی زینب اور چوتھے امام نے برپا کیا، کربلا کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ اس کے بعد زندان میں چلے گئے تھے، پھر رہائی۔ عزیزوں میں ہمیشہ کا تعبیر 40 کا پڑھ رہا تھا، میں نے وہاں یہ جملہ بولا تھا، یوٹیوب پہ میری مجلس ہے کہ 40 جو ہے، 40 چہلم 40 حسین جو آج ملینز کی تعداد میں جو لوگ جا رہے، 40 حسین جو ہے یہ حسین کی وکٹری کا اعلان ہے، حسین کی کامیابی کا اعلان ہے، حسین کی کربلا کی کامیابی 40 ہے۔ عاشورے کے دن حسین شہید ہوئے، وہ قربانی کا دن ہے، اور چہلم کا دن حسین کی کامیابی کا اعلان ہے کہ بی بی زینب نے یزید کے محل میں جس دربار میں میری شہزادی اسیر ہو کر آئی تھی، اسی شہر میں مولا حسین کی مجلس کی، اس وقت تک میری بی بی شام سے نہیں نکلی جب تک حسین کے پیغام کو، حسین کے پرچم کو لہرا نہ دیا، حسین کی جیت کا اعلان نے کر دیا۔ یہ شیر دل علی کی بیٹی کا کنٹریبیوشن ہے، یہ میری بی بی زینب کا کنٹریبیوشن ہے کہ وہ پرچم کو لہرا کر آ کے یہی جملہ مولا حسین کی لحد پہ کہا رخسارے کو رکھ کے کہ بھیا میں شام سے واپس آ گئی، تمہارے پیغام کو پہنچا کے آ رہی۔ صلوات پڑھ لے محمد والے محمد۔ بس دوستو، مولا آپ کو آباد رکھے، سارے سنگاپورینز کو، سارے میرے مولا کے چاہنے والے، پوری دنیا میں جہاں جہاں میری شہزادی کے چاہنے والے، میرے مولا حسین کے چاہنے والے، ان کو صحت اور عزت کے ساتھ رکھا، اور جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ہمارے سارے مرحومین کی مغفرت کر دے۔ بس دوستو، میری مظلوم بی بی کا ذکر 1 گھنٹے کی مجلس لگ بھگ ہو رہی، اس غریب بی بی کا ذکر ہے، اس مظلوم بی بی کا ذکر ہے کہ جو اس انداز سے شہید ہوئی، جسے ان کے بابا میرا مولا کے سر پہ ضربت آئی تھی، اسی طرح بی بی کے سر پہ بیلچہ آیا۔ سب آمین کہنا۔ میں دعا کر رہا کہ اللہ سیریا میں میرے سیدانیوں کے روزوں کی تو حفاظت فرما، اور ہم سب کو بی بی کی زیارت نصیب ہو۔ کنبے کی رونے والی یہ وہ ماں ہے جس نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ دوستو، بی بی تو 4 سال یا 5 سال کے بعد سر پہ بیلچہ آنے سے شہید ہوئی، لیکن زینب ہر منزل پر شہید ہوتی گئی۔ ہر علی اکبر کا لاشا آیا، زینب کی شہادت ہے۔ قاسم کے پامال لاشے کو دیکھا، بیوی بی شہید ہو گئی۔ عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو دیکھ کر زینب تڑپ کے شہید ہو گئی۔ علی اصغر کا حسین نے مزار بنایا، زینب شہید ہو گئی۔ کہاں کہاں شہید ہوئے بتا رہا۔ مولا حسین نے آگے کہا بہن زینب اور ام کلثوم، حسین کا آخری سلام، وہاں بھی بیوی شہید ہو گئی۔ حسین رخصت ہو کے چلے گئے، یہ بیوی کی شہادت تھی۔ تلے زینبیہ تک آئی، وہاں بھی زینب شہید ہو گئی جب بھائی کے سوکھے گلے پہ خنجر دیکھا۔ عزیزوں، 11 محرم کو سر سے چادر چھینی گئی، عباس کو یاد کیا۔
کوفے کے بازاروں سے گزری، امام علی کو یاد کیا، شام کے دربار میں پہنچی۔ یہ بی بی کی شہادت تھی، یہ بی بی کی شہادت تھی کہ گوشے میں ٹھہری ہوئی تھی، اور یزید جب بات کرنا چاہتا تھا تو ساری کنیزوں نے گھیر لیا تھا۔ یزید نے شمر سے کہا کہ ساری کنیزوں کو ہٹا دے، ساری کنیزیں ہٹ گئی، لیکن فضا آ کے میری شہزادی کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ فضا نے کہا کہ میں نہیں ہٹوں گی۔ جب کنیز فضا نہیں ہٹی تو یزید نے کہا شمر اس پہ بھی تازیانہ بلند کر۔ جب وہ تازیانہ اٹھایا تو اس وقت فضا پلٹی، اس کے قبیلے کے، اس کے ٹرائب کے 200 جوان ننگی تلواروں کو لے کر یزید کی حفاظت کر رہے تھے۔ ان کو دیکھ کے کہنے لگی تم کو شرم نہیں آتی کہ تمہارے قبیلے کی ایک عورت کے اوپر شمر تازیانہ اٹھائے اور تم دیکھ رہے ہو؟ بس دوستو وہ 200 جوان یزید کے سامنے آئے اور آگے کہا یزید شمر کو روک دے ورنہ دربار میں تلوار نکل جائے گی۔ عزیزو یزید کا سر تو جھک گیا، زینب کا دل پھٹ گیا، نہر کی طرف دیکھ کر، کربلا کی طرف دیکھ کر کہا عباس آج کنیز کے بچانے والے رہ گئے بھیا اگر تم زندہ ہوتے تو زینب درباروں میں نہیں آتی۔ عزیزو بی بی کی یہ حال ہو گیا کہ شام میں جب سکینہ کو دفن کر رہی تھی تو شہزادی نے کربلا کا رخ کر کے کہا تھا عباس سکینہ دفن ہو رہی، رہائی ملی، خبر سکینہ پہ چادر کو رکھ کے کہا بیٹی ہم وطن واپس جا رہے، بیٹی تم یہاں پہ ہو، میرے دل کا ٹکڑا یا ہے۔ شام کی عورتوں سے کہا کہ میری بچی کی لہت پہ آنا، چراغ جلانا۔ پیغام کو لے کر کربلا پہنچی۔ جب کربلا پہنچی جہلم کے لیے تو حال یہ تھا کوئی کربلا کے میدان میں نہیں تھا۔ بی بی زینب نے محمل کے پردے کو ہٹایا، میری شہزادی کا دل پھٹ گیا، دیکھ کے کہا رے ہائے آج میرے بھیا کا چہلم ہے، چہلم ہے لیکن کوئی چہلم کرنے والا نہیں ہے۔ مرزا دبیر نے اپنے مرثیے میں کہا کہ شہزادی کے ٹوٹے ہوئے دل سے جو آواز نکلی تھی اس آواز کو مرزا دبیر مرثیے میں کہتے ہیں کہ میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا، ہوگا ہجوم قبر پہ ساری خدائی کا، چہلم کروں گی دھوم سے میں کربلائی کا، پرسا بیا کوئی نہیں زہرا کی جائی کا۔ پھر آگے بڑھ کے شاعر کہتا ہے کہ میری شہزادی نے کہا کہ چہلم تو کر چکی میں دل افگار یا حسین، اب روزہ کس طرح سے ہو تیار یا حسین، ارے بیٹا بھی ہے بہن بھی ہے نادار یا حسین، آ کر کبھی تو آئیں گے زوار یا حسین۔ بس دوستو چہلم کر کے بی بی مدینہ پہنچی، نانا کی لحد پہ جا کے سلام کیا گا السلام علیکہ یا جدہ یا رسول اللہ۔ نانا نامحرموں کا مجمع ہے ورنہ زینب بازو کے نیل دکھاتی، وہاں سے بی بی سغرا سے ملاقات کر کے ماں کی لحد پہ گئی، پیراہن حسین کو رکھ کے کہا ماں یہ وہی پیراہن ہے جو آپ نے دیا تھا لیکن اب اس پہ تلواروں کے نشان ہے، تیروں کے نشان ہے۔ پھر آگے چوتھے امام کے گھر میں رہ گئی۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی دوستو، میری مظلوم بیوی پہ وہ ظلم ہے، وہ بیوی کا حال ہو گیا تھا 2 سال کے اندر کہ شوہر نے نہیں پہچانا۔ جب بیوی اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی عبداللہ کی خواہش پہ ہر طرف آوازیں بلند ہوئی کہ خبردار کوئی قریب آنے نہ پائے، علی کی بیٹی اپنے گھر کی طرف جاری۔ عزیزوں مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ آگے بڑھ گئے، بی بی کا دامن تھام کے کہا کہ بی بی اور محمد کہاں ہے؟ ارے اب تک بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ گھر میں گئی، بچوں کے مقامات دیکھے، رہنے کے مقامات دیکھے، ماں کا دل تھا، تڑپ گئی، کربلا کا رخ کر کے کہا کہ بچوں تمہارے دوست تمہیں پوچھ رہے۔ کچھ دیر کے بعد عبداللہ آئے تو پہچانا نہیں کہ ایک ضعیفہ ہے۔ جب بی بی نے کہا عبداللہ تو عبداللہ کام دے کہ یہ تو زینب کی آواز ہے۔ بس دوستو وہ بی بی جب دوبارہ شام گئی چوتھے امام کے ساتھ، اس باغ میں قافلہ رکا جو پہلے سفر میں رکا تھا، اس جھاڑ کو دیکھا کہ جس جھاڑ میں مولا حسین کا سر مبارک لٹکایا گیا تھا آج جہاں زینبیہ ہے یہ وہی جگہ تھی۔ بی بی جھاڑ سے بن کے حسین کو یاد کر کے تڑپ تڑپ کے رو رہی تھی۔ اس باغ کا جو باغبان تھا وہ ظالم تھا، دشمن حسین تھا، اس کے ہاتھ میں بیلچہ تھا، اس نے آ کے میری شہزادی کے سر پہ ایسا بیلچہ مارا کہ علی کی بیٹی وہیں پہ گر گئی۔ چوتھے امام فریاد کرنے لگے کہ ہائے پھوپھی اماں، عالم غربت میں آپ دنیا سے چلی گئی۔
پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ، میری شہزادی کا واسطہ، میری مظلوم بیوی کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ پروردگار میری مظلوم شہزادی کا واسطہ یہ مجلس میری مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ جن جن لوگوں نے آج کی مجلس کو اسپانسر کیا ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، ہم سب کو زیارت نصیب ہو۔ میرے امام زمانہ فرزند مظلوم بی بی زہرا وارث کربلا کو سلامت رکھنا، میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں سب کو سلامت رکھ، سب کی صحت اور عزت کے ساتھ رکھ، سارے عزاداروں کی، بانیان مجلس کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو حج و عمرہ و زیارات نصیب ہو انشاءاللہ۔ بے حق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، دنیا میں جتنے بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار اور ایسا ناصر بنائے کہ جیسا میرا مولا چاہتا ہے۔ میں کچھ نام لے رہا، آپ ان پہ فاتحہ پڑھ دیں پلیز۔ مرحوم سید مہدی علی خان سکندر، امت الزہرا تسنیم، سید صفدر علی خان، فدا حسین نقوی، فاتح علی خان، بدر الدجا بیگم، جمیع مومنین و مومنات، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، جس مومنہ کی یا مومن کی آج پہلی رات ہے ان کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ۔